لیے جائیں جدے سے سیدھی فلائٹ لاہور اور لاہور سے سیدھی بابا حجویری کی قبر پہ. قسمت میں رب نے اگر وزارت نہیں لکھی تو بابا کی قبروں کے پھیرے اس کو وزارت دے سکتے؟ یہ تو خود مجبور تھے. ان کا تو جنازہ پڑھایا گیا, ان کا استنجا کروایا گیا, غسل کروایا گیا, نہلایا گیا, کفنایا گیا, اٹھایا گیا, قبر میں اتارا گیا. یہ مجبور محض ہیں, یہ اس جہاں کو چھوڑ کے اگلے جہاں منتقل ہو چکے ہیں. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. یہ سارے دلائل سن کر اگر پھر بھی تم غیر اللہ کو پکارنے سے باز نہ ہو تو پھر یاد کر لو فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. پھر آپ کا شمار ایسے شخص کا شمار جو غیر اللہ کو پکارتا ہے ظالموں میں ہو جاتا ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ اس سے بڑا گمراہ اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. ایک قبر پہ کھڑے ہو کر ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 مہینہ نہیں, 1 سال نہیں, ساری عمر بابا جی کو پکارتے رہے, یہ قیامت تک اس کی آواز کا جواب نہیں دے سکتے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. یہ جواب کیسے دے؟ قرآن بتاتا ہے یہ تو اس کے پکارے جانے سے ہی غافل ہے. ان کو نہیں پتا کہ ہمارے قبر پہ آ کر کیا شرکیہ قوالی چل رہی ہے. ان کو نہیں پتا یہ ڈھول پیٹ پیٹ کے ہمیں سنا رہے ہیں. ان کو نہیں پتا. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ. کہتے جی یہ او ایتاں پڑھ دینے جڑی بوتاں دے بارے ہوندی ہے. یہ لب کے بوتاں والی ایتاں ساڈے ولیاں تے فٹ کر دے. بتوں نے قیامت کے دن تو نہیں اٹھنا, ان کا تو کام یہیں بھی ختم ہو جائے گا جب دنیا ختم ہو جائے گی. قیامت کے دن تو اللہ کے بندے اٹھیں گے اور مالک کہتا ہے جن کو تم پکار رہے ہو تمہاری پکار قیامت تک نہیں سن سکتے. اور سنے بھی کیسے؟ تم گاڑی پہ لکھ لو جھولے لال, تم گاڑی پہ لکھ لو شہباز کرے پرواز رازے جانے راز دلا دے. تم پکار لو, تم آوازیں لگا لو, تم صدائیں لگا لو. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. یہ تمہاری پکاروں سے غافل ہیں. اور جب قیامت کا دن ہوگا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیر و مرید کی مجلسیں لگیں گی. یہ پیر ہیں, یہ بابے ہیں, یہ بزرگ ہیں, یہ اولیاء اللہ ہیں, اور یہ سوال کرنے والے ہیں, یہ مانگنے والے ہیں, یہ بری بری کی قوالیاں کہنے والے ہیں. اولیاء اللہ کہیں گے اے اللہ انہوں نے ہمیں نہیں پکارا, ہم نے ان کو یہ تعلیم نہیں دی. وَكَانُوا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ. جب لوگ قیامت کے دن اکٹھے کیے جائیں گے كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. اولیاء اللہ, انبیاء, موحدین ان مشرکوں کے دشمن ہو جائیں گے جو ان کی قبروں پر آ کر شرک کرتے تھے, جو ان کی قبروں پہ آ کے ان کو پکارتے تھے, جو ان کی قبروں کا طواف کرتے تھے, جو ان کی قبروں پہ سجدے کرتے تھے, جو ان کی قبر پہ نمک چاٹتے تھے, گندا تیل اپنے کان میں ڈالتے تھے, نظریں اور نیازیں دیتے تھے, ان کو سب کچھ کرنی بھرنی دھرنی والا سمجھتے تھے. كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. یہ سارے کے سارے اولیاء اللہ, بزرگان دین, انبیاء, اتقیاء, اصفیاء, یہ سارے ان مریدوں کے دشمن ہو جائیں گے. وَكَانُوا بعبادتهم کافرین. اور ان کی عبادت کا مکمل انکار کر دیں گے. اللہ نہ ہم نے ان کو یہ تعلیم نہیں دی تھی, ہم نے ان کو یہ درس نہیں دیا تھا, ہم نے ان کو یہ پٹی نہیں پڑھائی تھی. ان آیات سے ثابت ہوا کہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ سب بے خبر ہیں, قیامت کے دن ان کے دشمن بن جائیں گے, پھر ان کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے. تو آئیے مالک کا فرمان سنیں اور غور کریں کہ جب نہ ان کے اختیار میں کچھ ہے, نہ یہ سنتے ہیں, نہ یہ عطا کر سکتے ہیں, قیامت کے دن بھی یہ مخالف ہو جائیں گے, انکاری ہو جائیں گے, دشمن ہو جائیں گے, تو پھر وہ کون ہے جس کو پکارا جائے؟ وہ کون ہے جس سے سوال کیے جائیں؟ وہ کون ہے جس سے اولاد مانگی جائے؟ وہ کون ہے جس سے قرضوں میں دبے ہوئے اپنے قرضوں کی ادائیگی کا سوال کریں؟ وہ کون ہے جب کشتیاں بھنور میں پھنس جائے تو اس کو پکارا جائے؟ وہ کون ہے جب مریض اپنے مرض میں تڑپ رہا ہو تو اس
اس کو پکارا جائے۔ آئیے اس کا تعارف کرواتا ہے قرآن ہمیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات۔ یہ سنتے نہیں، ان کو شعور نہیں، ان کو علم نہیں، ان کا اختیار نہیں، تو آئیے جس کا اختیار ہے، آئیے جو سنتا ہے، آئیے جو عطا کرتا ہے، اس کا تعارف حاصل کرے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وصورکم فاحسن صورکم، ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں باپے نے تمہاری شکل نہیں بنائی، ماں کے پیٹ میں ڈولے شاہ نے تمہاری شکل نہیں بنائی، ماں کے پیٹ میں لسوڑی شاہ نے شکل نہیں بنائی، وہ اللہ ہے صورکم جس نے بہترین صورت بنائی۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں تمہارے رزق کے لیے اللہ نے پیدا کی۔ سیب پیدا کرنے والا کون ہے؟ انگور پیدا کرنے والا کون ہے؟ انار پیدا کرنے والا کون ہے؟ دودھ کے جانور پیدا کرنے والا کون ہے؟ گوشت کے جانور پیدا کرنے والا کون ہے؟ سمندروں میں مچھلیوں کو زندہ رکھنے والا کون ہے؟ یہ تمہیں رزق دے رہا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ رازق ہے، اللہ داتا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ لیکن مشرک جواب میں کیا کہتا ہے؟ ایک قوال کہتا ہے میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ ہی خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یا خواجہ کا سکہ چلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک میں کیا سارا زمانہ ہی خواجہ کے در پہ پلتا ہے، اور قرآن ہمیں خبر دیتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ، ارے اس دھرتی پر، دھرتی کے نیچے، فضاؤں میں، آسمانوں میں، کائنات میں ہر چیز کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہ بات مان گئے تھے، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے تمہارا رزق کون اتارتا ہے؟ بارش کو روک لے تو اللہ کے علاوہ کون لا سکتا ہے؟ لیکن آج کا یہ قبر پرست شرک کرنے والا وہ کہتا ہے کہ میں کیا سارا زمانہ ہی خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ اے عقل کے اندھے، جب یہ خواجہ پیدا نہیں ہوا تھا زمانہ کہاں سے کھاتا تھا؟ اس خواجہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اب اس کا ابا بھی کمارا تھا، اس کی اماں پیدا نہیں ہوئی تھی، لوگ روٹی کھا کر سوتے تھے، ان کو کون کھلاتا تھا؟ اللہ کھلاتا ہے۔ اللہ تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیتا ہے، اس اللہ کو پکاریے۔ یہ اللہ جو رزق دیتا ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا رب ہے، یہی تمہارا مشکل کشا ہے، یہی تمہارا حاجت روا ہے، یہی تمہارا غوث اعظم ہے، یہی بگڑی بنانے والا ہے، یہی غریب نواز ہے، یہی بندہ نواز ہے، یہی بندہ پرور ہے۔ یہ نہ کھلائے کوئی کھا سکتا، یہ نہ پلائے کوئی پی سکتا۔ تم پیروں کی بات کرتے ہو، ارے انڈیا پاکستان کے سارے پیر، سارے مرشد ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، کسی صحابی کے قدم سے اڑنے والی خاک کے برابر بھی یہ میرے نبی علیہ السلام ہے، صحابہ کا لشکر ساتھ ہے، اور کہہ رہے آقا پانی ختم ہو گیا، آقا پانی ختم ہو گیا، پانی پینے کے لیے نہیں ہے۔ رسول کریم تھوڑے سے پانی میں اپنی انگلیوں کو ڈالتے ہیں، اللہ یہاں سے چشمے جاری کر دیتا ہے، پانی جاری کر دیتا ہے، سارے صحابہ پی لیتے ہیں۔ اللہ پلائے تو پیتے ہیں، اللہ کھلائے تو کھایا جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ کھلائے اور نہ پلائے تو کوئی کھا نہیں سکتا۔ هو الحی لا الہ الا هو الحی، وہ اللہ ہے، وہ زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ فادعوہ، ہم کیوں یا اللہ مدد کہتے ہیں، ہم کیوں اللہ کو پکارتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں قرآن پیغام دے رہا ہے، فادعوہ،
اس اللہ کو پکارو مخلصین لہ الدین. یہ پیغام بھی قرآن نے دیا ہے، یہ نہیں ایک دفعہ کو یا اللہ مدد، آپ نے دیکھا وہ لکھا ہوتا ہے ادھر یا اللہ مدد، بیچ میں یا علی مدد، ادھر یا رسول اللہ مدد. فادعوہ، یا اللہ مدد کہو مخلصین لہ الدین. جب یا اللہ مدد کہنا ہے پھر نہ علی کو پکارنا ہے نہ ولی کو پکارنا ہے، خالص اس اللہ کو پکارو. آئیے انبیاء علیہم السلام کی سنت پہ، ان کی سیرت پہ غور کرتے ہیں. نوح علیہ السلام اپنے رب کو پکارتے ہیں فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں بے بس ہوں. انہوں نے پکارا اپنے اللہ کو، اپنی بے بسی اللہ کے سامنے بیان کی تو مالک نے ان کو مدد فرمائی. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اس کو نجات دی، اس کے اہل کو نجات دی، اس بڑی مصیبت میں سے نکالا. ہود علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ہم نے ہود کو اور جو اس پر ایمان لے کر آئے ان کو اپنی رحمت سے ہم نے نجات دی. ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے ہیں، پیچھے دشمن ہے، نیچے آگ ہے. جبرائیل آ کر کہتے ہیں کوئی حاجت ہے؟ کہتے ہیں حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے، تیرے رب سے ہے جس کے لیے میں آگ میں گر رہا ہوں. میرے حال کو جبرائیل وہ تجھ سے زیادہ جانتا ہے. مالک نے مدد کرتے ہوئے اعلان کیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے پکارا. درباروں پہ جانے والوں، گندگی اور بے حیائی کے مراکز پہ جانے والوں، آواز لگائی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما دے. فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی. لوط علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا رب نجنی واہلی مما یعملون، اے اللہ مجھے اور میرے اہل کو جو کچھ یہ برائی کرتے ہیں اس سے نجات عطا فرما. فنجیناہ واہلہ اجمعین، ہم نے اس کو بھی بچایا، اس کے اہل سب کو بچا لیا. ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا وایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بیماری میں کڑے پہننے والوں، انگوٹھیے پہننے والوں، عقیق پتھر پہننے والوں، بابے کے دربار کے تعویذ پہننے والوں، خاک شفا کی پوڑیاں چاٹنے والوں، ایوب علیہ السلام بیماری میں ہے، مصیبت تکلیف اور پریشانی اور غم اور دکھ میں ہے، اور اس کے اندر بھی اپنے رب کو پکار رہے ہیں انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف نے پکڑ لیا ہے، بیماری نے گھیرا کر لیا ہے، وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. فاستجبنا لہ، یہ کہنے والوں ہماری نہیں سنتا، یہ اللہ پر تہمت اور الزام ہے. مالک کہتا ہے فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے ان کی بیماری کو ٹال دیا، ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے. اے اللہ آواز لگ رہی ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں بندہ معروف ہے، جہاں سے پکار رہا ہے وہ جگہ غیر معروف ہے. فاستجبنا لہ، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہ میں، اندھیروں کے اندر سے اللہ کو پکارا. فاستجبنا لہ، اللہ نے اس کی پکار کو سنا. ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، ہم نے ان کا غم، ان کی مشکل، ان کی پریشانی کو دور کیا اور ایسے ہی مومنوں کی مدد کرتے ہیں. سنو قانون الہی، سنو غیر اللہ کو پکارنے والوں. فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر مچھلی کے پیٹ میں یونس ہمیں نہ پکارتے لوگ قیامت کے دن قبروں سے نکل کر آتے، یہ مچھلی کے پیٹ سے نکل کر آتے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم گھیرے گئے، ہم پکڑے گئے، فرعون کا لشکر پہنچ گیا. قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میرے لیے راہ نکالے گا. زکریہ علیہ السلام نے رب کو پکارا وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے اولاد عطا فرما دے. فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو سنا. ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں اللہ کو پکارا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تم نے اپنے رب کو پکارا جب ہمیں پکارا، ہم نے تمہاری پکار کو سنا، ہم نے تمہاری دعاؤں کو سنا، ہم نے تمہاری